بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 رجب 60 ہجری جب امام حسین نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، قافلے میں تمام بیویوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کے۔ ان میں ایک بی بی زہرا تھی جن کو ان کے بیماری کے سبب چھوڑا جا رہا تھا، اور ایک بی بی زینب بنت علی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر بی بی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ فوراً امام حسین کے پاس آئی اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا۔ زینب، اس وقت نہ حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا نہ حسین کے ساتھ اس کی ماں۔ تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، تم حسین کی ماں بن کے جانا۔ اے میرے بھائی، مجھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا ہے، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زینب، جاؤ، تم عبداللہ ابن جعفر کے نگاہ میں ہو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور چلنا۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا روتے روتے اپنے میاں کے گھر آئی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر اس وقت بہت ہی ضعیف اور آنکھوں سے بہت ہی کم دیکھتے تھے۔ بی بی زینب حضرت عبداللہ کے قریب گئی اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ سہارے سے اٹھے اور دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے فاطمہ کی بیٹی، حکم کریں۔ بی بی زینب نے رو کے کہا، عبداللہ، میرا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت عبداللہ رونے لگے۔ بی بی زینب نے پوچھا، عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ جناب عبداللہ فرمانے لگے، اے زینب، جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چاچا علی علیہ السلام کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ شرط کیا تھی؟ حضرت عبداللہ نے رو کے کہا، وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ، ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی، حسین مدینے سے جائے گا، بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا، عبداللہ اس وقت زینب کو اجازت دینا، زینب حسین کی ماں بن کے حسین کے ساتھ جائے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عبداللہ نے بی بی زینب کو اجازت دی۔ بی بی زینب حضرت امام حسین کے ساتھ مدینے سے مکے آ پہنچی۔ بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسۂ رسول کو قتل کیا جائے گا تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے۔ بس حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور 8 جولائی کو مکے سے روانہ ہوئے۔ جب مقام تنین پہنچے تو امام حسین نے فرمایا، عباس، میرا خیمہ لگاؤ، کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ خیمہ لگ گیا۔ امام حسین خیمے میں جناب عباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، عباس، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ جناب عباس جیسے ہی باہر گئے، دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارا لے کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا، جناب عباس نے پہچانا یہ تو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، بی بی زینب کے شوہر۔ قریب گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کے خیمے لے کے آئے۔ امام حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، تم ضعیف ہو، دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ اس تکلیف کا سبب؟ جناب عبداللہ نے رو رو کے عرض کی، اے مولا، میری ضعیفی اور مجھے جو دکھائی کم دیتا ہے، اس کے سبب میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ بس ایک مرتبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، عبداللہ، زینب تمہاری بیوی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں، جاؤ، زینب کی اماری وہاں ہے۔ بس اپنے بچوں کے سہارے سے جیسے ہی بی بی زینب کے قریب آئے، اے فاطمہ کی بیٹی، آپ پہ سلام ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے جب بھی امام پہ مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو۔ زینب، میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ اون، اگر میرے امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس اون کو میری طرف سے امام حسین کے قدموں پہ قربان کرنا، اور یہ محمد تیرے لیے لایا ہوں، اگر امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس محمد
محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ بس جناب زینب نے اونو محمد کو قافلے میں شامل کر دیا اور یہ قافلہ عشق 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ تاریخ نے لکھا ایک شہزادے کی عمر 11 سال، دوسرے شہزادے کی عمر 9 سال تھی۔ دن گزرتے رہے، سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہی، یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اونو محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کل تمہیں اپنے امام کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے اپنے امام پہ صدقہ کر دیا۔ اون محمد، دیکھنا کل اپنے ماں اور باپ کو سرخرو کرنا۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ جب بنی ہاشم کی قربان ہونے کی باری آئی، بی بی زینب نے دستے ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مولا حسین، میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دیں۔ امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو، مختلف جوانوں اور بچوں کی لاش آتی رہے۔ بی بی زینب بار بار اپنے اونو محمد کو دیکھ کے یہ فرماتی رہی، اے اون، اے محمد، تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی، اے میرے بچوں، میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف میں جانا، یاد رکھنا تمہارے آقا کا بچہ اصغر پیاسا ہے، اور جب زین کو چھوڑ کے زمین کی طرف گرنا تو اپنے آقا حسین کو آواز نہ دینا۔ میرا بھائی حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پہ صدقہ کیے گئے ہو۔ جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے علی جعفر میدان میں اتر آئے ہوں۔ سینکڑوں یزید کے فوج کے بڑے بڑے بہادر کو فتنار کیا۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں، تو کسی نے کہا، سادات کی خیموں میں آگ لگ گئی، تم ابھی تک لڑ رہے ہو۔ بس وہ بچے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، ان ظالموں نے وار کر دیا، کہیں اون کا لاش گرا، کہیں محمد کا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سادات کی خیموں میں ماتم مچ گیا۔ امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا، اونو محمد شہید ہو گئے۔ بی بی زینب نے سنا اور کہا، اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھیں بھر آئی۔ بس بی بی زینب نے امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اپنے ردا سے امام حسین کی آنسو پوچھی اور کہا، بھائی مجھے اپنے بچوں کی قتل ہونے کا دکھ نہیں، دکھ ہے تو اس بات کا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو۔ میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں پہ قربان۔ بس جیسے ہی کرب و بلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، کوئی نہ رہا۔ خیام کے لٹ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد، زمین پہ سید سعدیاں اپنے اپنے بچوں کے لاشوں کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہیں، لیکن 2 لاش ایسے تھے جس پہ کوئی نہ تھا۔ سمر آ کے امام سجاد سے کہنے لگا، اے سجاد، یہ 2 بچے بے وارث پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد رونے لگے۔ اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئی کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی، لیکن کربلا میں زینب بنت علی بن کے نہیں بلکہ فاطمہ بن کے آئی ہے، حسین کی ماں بن کے آئی ہے۔ اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کے میں اپنے بیٹوں کے لاش پہ کیسے روؤں؟ اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان کرتی، اللہ کے دین پہ قربان کرتی، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی۔ سلام ہو کربلا کے شہید اونو محمد پر، سلام ہو کربلا کی مظلوم بیبیوں پر، سلام ہو اللہ کے رسول کے مظلوم گھرانے پر۔ تو یہ تھا 10 محرم کربلا کا واقعہ۔